أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله. سورة البقرہ آیت نمبر 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے یہودیوں سے وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا ذی القربى والیتامى والمساکین، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور بے کسوں سے حسن سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا کرنا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر چند لوگوں کے سوا تم میں سے اکثر منہ موڑ کر پھر گئے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہمیشہ منہ موڑ کر پھرنے والے ہو۔ پشتوں میں ترجمہ ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا چواخستلمونگا میثاقا کلک وعدہ بنی اسرائیل بنی اسرائیلنا، لا تعبدون چے عبادت بنکوئی الا اللہ مگر صرف دا اللہ، وبالوالدین احسانا، اور مور پلار سرا با خیگڑا کوئی، وذی القربى خپلوانو سرا، والیتامى یتیمانانو سرا، والمساکین و مسکینانو سرا، وقولوا اوائے للناس خلقتا حسنا خی خبری، واقیموا الصلاة اور منز ادا کوئی، وآتوا الزکاة اور زکاة ور کوئی، ثم بیا تولیتم وڑی تاسو الا مگر قلیلا لگو منکم لتاسنا، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تاسو مخ گرزون کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل سے لیے گئے وعدے کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے۔ یہ چند لوگ تھے جو تورات کے پورے پابند رہے، تورات کے منسوخ ہونے سے قبل شریعت موسویہ کے پابند رہے۔ جب تورات منسوخ ہو گئی تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ احکام اسلام اور سابقہ شریعتوں میں مشترک، جن میں توحید، والدین اور رشتہ دار و یتیم اور مسکینوں کی خدمت، اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی اور خوش خلقی کرنا، اور نماز، زکوٰۃ سب داخل ہے۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرنا۔ پھر پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے، کسی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے ساتھ سلوک اور بلائی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ۔ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، یتیم ان چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کا سرپرست باپ نہ ہو، اور مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہو۔ وقولوا للناس حسنا، اور اچھا خلق، تو حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، بردباری، درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شیوا بنا لو،
یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنسے ہوئے چہرے سے ملاقات ہی کر لیا کرو۔ مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، اور حدیث سے بھی آپ نے سنی اس کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کو بہترین تربیت دے۔ والدین کی تربیت خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔ والدین عالم اسباب میں اس کے وجود کے ایک ظاہری سبب ہے۔ ماں باپ اولاد کے ساتھ جو کچھ احسان کرتے ہیں وہ کسی غرض اور عوض کے لیے نہیں۔ اولاد کی تربیت سے ماں باپ کسی وقت ملول نہیں ہوتے۔ اولاد کے لیے جو کمال ممکن ہو والدین دل و جان سے اس کی آرزو کرتے ہیں۔ اولاد کی ترقی اور عروج پر کبھی حسد نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے سے زیادہ اولاد کو ترقی اور عروج پر دیکھنے کے خواہشمند اور آرزومند رہتے ہیں۔ اس حوالے سے والدین کو چاہیے کہ اولاد کے لیے اچھی سے اچھی تربیت دیا کرے، اور دنیاوی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ دینی علوم اور دینی تربیت پر بھی بھرپور توجہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔